بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں غار میں عرصہ دراز تک سونے کا بھی آیا ہے۔ فلسطین کے علاقے میں رومیوں کی حکومت تھی اور یہ بتوں کے پجاری تھے۔ اس دور کے دقیانوس نامی بادشاہ کو لوگوں نے آ کر اطلاع دی کہ چند لوگ ہیں جو بتوں کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ غرض ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرأت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی اور دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی: اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہیں کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بے وقوفوں والی بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے اور اللہ کا کوئی شریک بنائے۔ اللہ ایک ہے اور اس کی ساری بادشاہی ہے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ امائے دین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے یکلخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے معاملے پر غور کریں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورے کے لیے بیٹھ گئے اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرے سے خالی نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں رپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے گا اور ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے ہم نکلے ہیں، اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ باہمی مشورے سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ اصحاب کہف کا بیدار ہونا۔ تفسیر قرطبی میں اس کا مختصر قصہ اس طرح لکھا ہے: جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے اس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم اور مشرک تھا۔ وہ مر چکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئی تھیں، اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا، اور ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسس تھا۔ قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ جسم کے گلنے سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ خدایا، آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا
اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں یہ بحث چڑھ گئی کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ 1 دن سوئے ہیں، دوسرا کہتا کہ 1 دن سے بھی کم سوئے ہوں گے۔ بحث نے جب طول پکڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس فضول بحث کو چھوڑو اور کام کی بات کرو۔ بھوک لگ رہی ہے، لہٰذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک شخص کو جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے، اس کو بازار میں کھانا لینے کے لیے بھیج دیا اور یہ تاکید کر دی کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی سے کام لے کر اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دینا، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہو، اس لیے کہ اہل شہر کی اکثریت بت پرستوں کی ہے، ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی طور پر ذبح کیا ہو۔ چنانچہ تملیحہ نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پہلے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ بازار کے دیگر دکانداروں کو بھی دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس شخص نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، بلکہ یہ روپیہ میرا ہے۔ بات بڑھ گئی، بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ، جیسے کہ پہلے بیان ہوا ہے، کہ بہت نیک، صالح اور اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس پہ اصحاب کہف کے نام اور ان کے یہاں سے جانے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا، شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور اس شخص سے کہا کہ ہمیں اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا، اور جب غار قریب آیا تو تملیحہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تملیحہ نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات بتائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا، پھر وہ اپنی غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں ہے کہ بادشاہ سے ملاقات کے بعد انہوں نے سلام کیا اور غار میں واپس چلے گئے، اور وہاں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ بہرحال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا، جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ وہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی کے زندہ رکھ سکتا ہے، اور طویل عرصہ تک سلانے کے بعد پھر بھی صحیح سالم کبھی اور درست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ ان کو زندہ کر دے۔ اس واقعے سے ان کے جو انکار کی وجہ تھی وہ دور ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو گئے تھے۔ اب ان میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر غار پر کیا بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی یادگاری عمارت تعمیر کر دی جائے کہ جو لوگوں کے لیے تفریح گاہ بھی ہو اور ان بزرگوں کے لیے یادگار بھی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ زائرین کے لیے سہولت ہو۔